رانا اقبال صاحب، رانا اسحاق صاحب، رانا سکندر صاحب، سعد وسیم شیخ صاحب، ملک احمد سعید صاحب، احسن رضا صاحب اور پھول نگر کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم۔ یہ بہت سارے نوجوان بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، بہت ساری خواتین بچیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اور جب میں یہاں انٹر ہو رہی تھی تو یہ بچیوں کی مجھے خوشی سے ان کی آوازیں جو آ رہی تھیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پھول نگر جیسی جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں یہ بچیاں آئی ہیں۔ مہربانی پھول نگر والوں، میں آج یہاں پر نئے رورل ہیلتھ سینٹر کا، آپ کے لیے نئے ہسپتال کا افتتاح کرنے آئی تھی۔ پورے پنجاب کے اندر 300 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، چھوٹا ہاسپٹل ہے اور 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جن کو BHUs کہتے ہیں۔ تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہم 300 کے 300 رورل ہیلتھ سینٹرز اور 2500 کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس کو پوری طرح سے ہم ان کو نیا بنا رہے ہیں، ان کے اندر نئی سہولیات لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی مجھے آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے۔ کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے میں تو لوگ ابھی وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو پھول نگر والوں گواہ رہنا کہ 2 مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے مریم نواز نے آپ کا نیا اسپتال کھڑا کر دیا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند ماہ میں ہم پنجاب کا تمام ہسپتالوں کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کو بھیج رہے ہیں، جہاں پہ نرسز کی کمی ہے وہاں پہ ہم نرسز کو بھیج رہے ہیں، جہاں پہ دل کے امراض کی سہولیات موجود نہیں ہیں، جیسے رانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر دل کی کوئی علاج کی سہولت موجود نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں گے تاکہ آپ کو کہیں اور نہ جانا پڑے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے فیلڈ ہاسپٹلز، جن کو کنٹینرز کے اندر ہاسپٹلز ہم نے بنا کے پنجاب کے تمام شہروں میں بھیج دیے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کا علاج گاؤں میں، ان کے گاؤں میں جہاں پر وہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، پورا ہاسپٹل ہے کنٹینر کے اوپر، جس کے اندر مہربانی ذرا میری بات سن لے پلیز۔ آپ کی سہولت کے لیے آپ کے گھر کی دہلیز پر آپ کے گاؤں کے اندر ہسپتال چل کے آئے گا اور آپ کا علاج کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہم نے کلینکس آن ویلز آپ کی دہلیز پہ بھیجیں، 200 کلینکس آن ویلز، ایمبولینسز ہم بھیج رہے ہیں آپ کی دہلیز پر، جو آپ کے محلوں میں جا کر کھڑا ہوگا اور آپ کا علاج آپ کی دہلیز پہ کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہو صرف کل کے دن میں 30,000 لوگوں کا ان کلینکس آن ویلز پہ جو ہے وہ علاج ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اب میں پھول نگر والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، پھول نگر والوں سے چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بالکل سچا جواب دینا۔ کسی نے وہ فیلڈ ہاسپٹل دیکھا ہے؟ کسی کے پاس یہ دیکھا ہے جو کلینکس آن ویلز آئے ہیں، علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ، 30,000 لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کا میرا جواب دینا، جس کی بہت بات کی جاتی تھی، پھول نگر والوں روٹی سستی ہوئی ہے؟ 25 روپے سے 20 روپے سے روٹی اب 12, 14, 13 اور 15 روپے پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ آپ جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ یہ اچانک نہیں ہو گیا۔ نواز شریف کا وعدہ تھا
کہ میں اقتدار میں آ کر لوگوں کے لیے انشاءاللہ آسانی پیدا کروں گا اور لوگوں کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھول نگر والوں، مہنگائی جب ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن آپ اللہ کا فضل دیکھو 2 مہینے کے اندر اندر روٹی کی قیمت کتنی نیچے گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں بھی بتا دوں یہاں اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گندم خریدنے میں کرپشن کے انبار لگ جاتے تھے، میں نے وہ راستہ بند کر دیا اللہ کے فضل سے۔ اور کہتے ہیں گندم کا بحران آ گیا ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، کوئی گندم کا بحران نہیں ہے پھول نگر والوں، لیکن ایک طرف کرپشن میں لتھڑے لوگوں کا پیٹ بھرنا اور دوسری طرف غریب 13 کروڑ عوام کی روٹی سستی کرنا، تو مریم نواز شریف پنجاب کے 13 کروڑ عوام کی روٹی کے ساتھ کھڑی۔ اور جہاں تک کسان کا معاملہ ہے، کسان کی بڑے لوگ بات کرتے ہیں، یہ میں آج آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں 4 مہینے کے اندر اندر ہم 400 بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ 4 ماہ کے بعد جب اگلی فصل کا وقت آئے گا تو پنجاب کے کسان سے زیادہ انشاءاللہ تعالی خوشحال اور خوش کوئی کسان نہیں ہوگا۔ ایک فصل کے لیے ہم اس کو کارڈ کے ذریعے 1.5 لاکھ روپیہ پر فصل، تاکہ اس کو کسی آڑتی کے ہاتھوں، کسی مڈل مین کے ہاتھوں ذلیل اور خوار نہ ہونا پڑے۔ اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ جو اس کو کارڈ سے ملے گا، اس سے وہ اپنی جو کھاد ہے وہ خرید سکے گا، اپنا بیج جو ہے وہ خرید سکے گا، اپنی جو ایک اور جو اس کی سہولت ہے وہ بھی اس میں ہے موجود، تو اس کو قرضہ نہیں لینا پڑے گا جس کا وہ سود ادا کرتا رہے گا۔ تو میں اپنے کسان بھائیوں کو یقین دلاتی ہوں کہ جو پیکج پنجاب حکومت اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے لیے لے کے آ رہی ہے، پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں کبھی کسان کو اتنا بڑا پیکج نہیں ملا ہوگا۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہو کہ جو مشینری ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو فصل ہے اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو ہم آپ کو مشینری بھی آسان قرضوں پہ دے رہے تاکہ کسان کا ٹوکے میں آ کے ہاتھ نہ کٹے۔ اور میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ میرا صبح 7 بجے سے لے کے رات کو 12-1 بجے تک کبھی میں صحت کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں، کبھی میں تعلیم کے منصوبے بنا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو تعلیم آپ کے بچوں کو بہتر ملے اور آپ کو کوئی پیسہ نہ دینا پڑے، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی اچھی طرح پڑھے، اسی طرح پڑھے جس طرح پیسے دے کے امیر کا بچہ پڑھتا ہے۔ اسی طرح جب خدا نخواستہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ کو ہسپتال جانا پڑے، آپ کو وہی والی سہولت ملے جو پنجاب کے ایک بہترین پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک امیر کو پیسے دے کر ملتی ہے۔ اسی طرح ہم نے پنجاب کے اندر 590 سڑکیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کا، بنانے کا پورا پروگرام پہ عمل درآمد شروع کر دی ہے۔ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو کاموں کی لسٹ میرے پاس لے کر آتے ہیں، مجھے یہ جان کے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام بھی وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں وہ الحمدللہ ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی رانا اسحاق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے صرف میرے حلقے میں 2.5 ارب کی ایک سڑک دی ہے جو بہت دیر سے ٹوٹی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی کوئی سڑک 5 سال کے بعد ٹوٹی ہوئی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پنجاب کا کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہوگا جہاں پہ مفت علاج نہیں ہو رہا ہوگا۔ آپ جانتے ہو، ابھی میں آپ کے جب یہ پھول نگر کے RHC میں گئی تو وہاں انہوں نے ٹی بی کلینک میں گئی، انہوں نے کہا کہ اب جو ٹی بی کلینک پہ میڈم ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹی بی کی میڈیسن ہے وہ آپ کو گھر پہ 2 مہینے کا سٹاک فری ڈیلیور ہو تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہیپیٹائٹس کی دوائیاں، دل کے امراض کی دوائیاں، ٹی بی کی دوائیاں 2 مہینے کا سٹاک ہم لوگوں کے گھروں پہ بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے لیے 1 پیسہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔
اور میری جتنی زیادہ وقت میں صحت کے شعبے پہ، ایجوکیشن کے شعبے پہ خرچ کر رہی ہوں، جتنا وقت میرا اس پہ گزرتا ہے شاید کسی اور چیز پہ نہیں گزرتا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ سہولیات آپ کے گھر کی دہلیز تک آپ تک پہنچے۔ روز صبح گھر سے نکلنے سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس جاتی ہوں، ان کی ایک ہی ہدایت ہوتی ہے مجھے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، غریب کی خدمت کر دو، لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ لوگ آپ کے پاس سال بعد بھی آئیں گے، 3 سال بعد بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ کریں گے۔ میں نے 2 مہینے بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے مسائل ہیں ہم اس پہ کام شروع کر چکے ہیں، کچھ پورے بھی پروجیکٹس ہو کے ہم لانچ کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی رانا صاحب نے کہا کہ آپ محنت کریں، پولیس کچھ نہیں کرتی، لوگ امن امان کی صورتحال بہتر کریں۔ تو رانا صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، بڑی ہی عاجزی سے عرض کرتی ہوں کہ پولیس والوں کی سفارشیں کرنا چھوڑ دیں کہ اس کو وہاں پوسٹنگ کر دو، اس کی یہاں پوسٹنگ کر دو۔ جب سیاسی بنیادوں پر پولیس کی پوسٹنگ ہوں گی تو پولیس پرفارم نہیں کر سکتی۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا ایم پی اے، میرا ایم این اے اگر مجھ سے کچھ کہے تو میں اس کی خدمت میں حاضر کروں، لیکن اپنے سیاسی مفاد سے زیادہ مجھے پنجاب کے 12.5-13 کروڑ عوام کا مفاد مجھے پیارا ہے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مفاد کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے میں جو میرے سے ہو سکا وہ میں کروں گی انشاءاللہ۔ میں ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل کی تعلیم بھی جو ہے وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو رانا صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل کالج آپ بنا دیں، ضرور بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، یہ 4تھی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف اور مریم نواز تو نواز شریف کے سپاہی ہیں، حکومت نواز شریف صاحب کی ہے۔ اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے، خدمت کا، ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سازش کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نواز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوتی، یہ پاکستان سے ترقی ختم ہو جاتی ہے، پاکستان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج میں پھول نگر کے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں اور آپ کے تھرو میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں کہ آج نواز شریف کی 4تھی حکومت میں جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے، اس کو اب رکنے نہ دینا کبھی۔ اور میں وعدہ کرتی ہوں 5 سال شہباز شریف صاحب کی حکومت سینٹر میں اور نواز شریف صاحب کی یہ حکومت پنجاب میں 5 سال پورے کر گئی تو ایک پاکستان بھی ایک تبدیل ہوا ہوا ملک ہوگا اور پنجاب بھی ایک تبدیل ہوا ہوا صوبہ۔ ورنہ یہاں پر ایک ایسے انسان کی بھی حکومت تھی، وہ کہتا تھا میں آلو، پیاز، ٹماٹر کی قیمتیں پتہ نہیں کرنے آیا۔ میں آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کا پیاز، آپ کی روٹی، آپ کا ٹماٹر، آپ کا آلو، آپ کی سبزی میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر میں پیاز کی بات کر رہی ہوں تو سن لو، پیاز جب میں نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو پیاز جو ہے، جو ہر گھر کی، ہر کچن کی ضرورت ہے، پیاز کے بغیر کھانا نہیں پکتا۔ پکتا ہے کہ نہیں پکتا پیاز کے بغیر؟ پیاز جب میری حکومت آئی 300 روپے کلو سے اوپر تھا پیاز، آج 100 روپے کلو سے نیچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو مریم نواز کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو اس نے 2 مہینے میں چلا دی ہے۔ ہاں، اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب کا ایک جذبہ ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ بس میں وہی جذبہ لے کر چل رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، کامران کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ کرے کہ میں آپ کی دن رات خدمت کر سکوں, آپ کی زندگیوں میں اچھی تبدیلیاں لا سکوں, آپ کے لیے سہولتیں آپ کے دہلیز پر مہیا کر سکوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی.